اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اسٹریم آپ نے دیکھ لی۔ آج کی اسٹریم جو تھی وہ احمدیت یا قادیانیت کے اس بنیادی اعتراض کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے تھی کہ مسلمان ایک طرف اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کن معنی میں؟ کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے ختم ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کا اس بات کا بھی عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ تو احمدیت یا قادیانیت کا یہ ماننا ہے اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان دونوں باتوں میں آپس میں تضاد ہے۔ تو آج ہم نے اس حوالے سے جو بات چیت آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو آپ ضرور سنیں، لیکن بنیادی نکات کے طور پہ ہم نے دو باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ ان دو بنیادی نکات کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے ایک ٹیک اوے کے طور پہ، کہ آج کی پوری سٹریم سے جو دو بنیادی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے اور ان معنوں میں مانا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پہ آ کے ختم ہو گیا، تو ہم نے کیوں مانا ہے؟ کیونکہ اسلام میں کتاب و سنت میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے دوسری بات کا اقرار کیا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو وہ بات بھی کیوں مانی ہے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب میں اشارتاً اور احادیث میں صراحتاً متواتر احادیث کے اندر ہمیں اس بات کی بھی خبر دی گئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ ہمارا بنیادی جواب ہے کہ ہم نے ان دونوں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جس بنیاد پہ مانا ہے، اسی بنیاد پہ ہم نے اس بات کو بھی مانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نے خود سے گھڑ لی ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج کئی حوالے سے اس بات کو ثابت کیا کہ احمدیت یا قادیانیت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ کن معنوں میں؟ کہ نبوت اور رسالت آپ پہ ختم ہو چکی ہے، آپ پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو ان کی آڈیو پلے کر کے بھی دکھایا، ان کی بک سے بھی دکھایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے نبی، میں اب ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں نا، کہ اللہ کے نبی مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو جو دونوں باتیں ہم مانتے ہیں وہ دونوں باتیں آپ کے عقائد کا بھی حصہ ہیں۔ ہم نے تو بتا دیا ہم کیوں مانتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق ان دونوں چیزوں کو آپس میں متضاد سمجھتے ہوئے ریکنسائل کیسے کیا؟ انہوں نے نبوت کی ایک غیر اسلامی قسم جاری کی جس کو ذلی نبوت کہا، اور اس کے بعد اس بات کا انکار کر دیا کہ جس کی خبر دی گئی ہے وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے، بلکہ کیا کہہ دیا کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو آپ لوگوں نے دونوں عقیدوں کا انکار کر دیا ہے۔ یعنی ختم نبوت کا اقرار کرنے کے بعد جب آپ نے ایک نبوت کی نئی قسم جاری کر لی تو وہاں پہ آپ نے ختم نبوت کے اپنے خود مانے ہوئے عقیدے کا انکار کر دیا، اور ساتھ ہی جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا انکار کر کے اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیا تو اس بات کا بھی انکار کر دیا۔ تو آپ نے تو دونوں عقیدوں کا انکار کر دیا اس کوشش میں کہ جب آپ ریکنسائل کرنا چاہ رہے تھے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہم دونوں عقیدوں کس بنیاد پہ مانتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تفصیلی طور پہ ہم نے اس میں تمام جو بات چیت کی ہے اس کے شروع کے حصہ میں اسٹریم کے، آپ سب اس بات چیت کو ضرور سنیں، ہمارے دلائل کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد جو ایک عام احمدی ہے اس بات کی تحقیق کرے، اور جو ان کے مربیان ہیں آج تو انہوں نے کوشش نہیں کی کہ یہاں پہ آ کے ہم سے براہ راست بات چیت کریں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنیں گے اور ان کی سٹریمز پہ بات ہوگی۔ بات وہ ہوتی ہے جو آمنے سامنے بیٹھ کے کی جائے۔ تو بہرحال انشاءاللہ we will make sure کہ آپ کو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائیں، اور تمام ہم سب کو اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پہ ہو۔